کاٹدار ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ سائل آپ کو بازار لے گیا اور ایک شخص جس کا نام سہمہ تھا اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ شخص آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ پر مٹی اٹھا کے اس باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر سہمہ اپنے کسی ضروری کام سے کہیں چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے اپنے گناہ کی توبہ کی درخواست کی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے واپسی کی اجازت لی اور دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تم کون ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔